میں نوکرانی کے بیان کو طول نہیں دوں گا کیونکہ اس نے مقتول کے گھر اور گھر کے ہر فرد کے متعلق وہی تفصیلات سنائیں جو پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکی تھیں۔ مقتول کے اخلاق اور چال چلن کے متعلق مقتول کی بہن نے جو باتیں سنائی تھیں وہی اس نوکرانی نے بھی سنائی۔ وہ واقعہ بھی سنا دیا جس میں مقتول نے کمرے میں اس پر دست درازی کی تھی۔ مجھے شک یہ تھا کہ اس نے اپنے 10 نمبری بدماش یار کو بتایا ہوگا اور اس شخص نے مقتول کو قتل کروایا، لیکن ایک تو یہ شک کمزور تھا اور اس کے ساتھ یہ خیال بھی آتا تھا کہ قتل کرنا ہوتا تو کہیں باہر کرتا، گھر میں آ کر اس طرح قتل کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نوکرانی نوکری چھوڑ کر چلی نہ جاتی اور اس گھر میں موجود ہوتی تو پھر شک پختہ ہو سکتا تھا کہ اس عورت نے مقتول کا گلا گھونٹا ہے۔ اشتعال کی وجہ موجود تھی لیکن نوکرانی اس گھر میں نہیں تھی۔ اسے بھی میں نے سوال و جواب اور جراح کی چکی میں پیسنا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی جرأت سے تسلیم کیا کہ وہ اس 10 نمبری جرائم پیشہ بدماش کی باقاعدہ داشتہ ہے۔ اپنے خاوند کے متعلق اس نے بتایا کہ دوسری کمزوریوں کے علاوہ وہ چرس کا نشئی بھی ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ نوکری صرف اس خیال سے کرتی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ حلال کی کمائی پر گزارا کرتی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ مقتول نے جب اس پر دست درازی شروع کر دی تھی تو اس نے اس بدماش کو بتایا تھا۔ اس بدماش نے اسے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا گھر ہے، اس لیے ان سے ٹکر نہیں لی جا سکتی، بہتر ہے کہ نوکری چھوڑ دی جائے۔ اس طرح نوکرانی نے اس گھر کی نوکری چھوڑ دی۔ اس نے یہ بات بڑے فخر سے کہی کہ اس شہر کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اس کے ساتھ ایسے ویسے تعلقات ہیں۔ اتنی سی بات تو میں سمجھتا تھا کہ یہ عورت خاصی مکار ہے، پھر بھی اس نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ میں نے اسے رحیم اور اس کی بیوی کی بات شروع کر دی۔ اس کی رپورٹ اور رائے بالکل وہی تھی جو مقتول کی بہن اور مخبر دے چکے تھے۔ نوکرانی نے بتایا کہ اوپر کے کمروں کی جھاڑ پونچھ وہی کیا کرتی تھی۔ رحیم کی بیوی نے نوکرانی کے ساتھ ایک قسم کی دوستی یا رازداری پیدا کر لی تھی۔ یہ میں جانتا تھا کہ یہ دوستی اس نوکرانی نے پیدا کی ہوگی۔ بہرحال اس دوستی سے مجھے اب یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ کچھ اور باتیں معلوم ہو گئیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ مقتول رحیم کی بیوی کے ساتھ غلط مراسم قائم کرنا چاہتا تھا اور بیوی بہت ہی پریشان تھی، اور کبھی کبھی نوکرانی کے ساتھ بات کرتے اس کے آنسو نکل آتے تھے۔ نوکرانی نے ایک اور بات سنائی جس نے مجھے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بات اس طرح ہوئی کہ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ رحیم کی مزاجی کیفیت کیسی رہتی ہے۔ ایک خاص خیال کے تحت میں رحیم کے غصے کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ نوکرانی نے بتایا کہ غصہ اسے کبھی کبھی آتا تھا اور جب غصہ آتا تھا تو پھر اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ نوکرانی نے ذرا ہنستے ہوئے بتایا کہ 2-3 مہینے پہلے وہ ان کے کمروں کی صفائی کر رہی تھی۔ رحیم وہیں موجود تھا۔ پڑوسیوں کی ایک مرغی کسی طرح فصیل پر پہنچ گئی اور وہاں سے ادھر اتر آئی اور رحیم کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں اس نے بیٹ کر دی۔ نوکرانی نے غصے سے کہا کہ مرغی نے کیا گند ڈال دیا ہے۔ رحیم نے دیکھا تو دروازہ بند کر لیا اور مرغی کو پکڑ لیا۔ وہیں مرغی کی گردن ایسی دبائی کہ مرغی مر گئی اور رحیم اسے پہلو والی گلی میں پھینک آیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا، بہت سوچا، اور 10 نمبری بدماش کو اندر بلا کر بیان لینا ضروری نہ سمجھا۔ نوکرانی کو باہر بھیج دیا تو یہ 10 نمبریہ خود ہی اندر آ گیا اور مجھ سے سلام دعا کی اور پھر پوچھا کہ حضور ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ میں نے اسے فارغ کر دیا اور وہ نوکرانی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ گھڑی دیکھی، رات کے 10 بج چکے تھے۔ سارا دن تفتیش میں گزر گیا تھا۔ اب رحیم کی بیوی کو بلانا ضروری ہو گیا تھا، لیکن رات کے اس وقت اسے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ اگلی صبح تک ملتوی کر دیا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ صبح جب میں تھانے میں آؤں تو رحیم کی بیوی یہاں موجود ہو۔ میں صبح اس وقت تھانے پہنچا جب سورج طلوع ہو رہا تھا۔ یہ قتل کا کیس تھا جس کی تفتیش کو چند منٹوں کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رحیم کی بیوی آ گئی تھی، مقتول کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ میں دونوں کو دفتر میں لے گیا اور مقتول کے باپ کو تسلی دے کر باہر بھیج دیا اور رحیم کی بیوی کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ نوعمر اور بھولی بھالی لڑکی تھی، چہرے پر معصومیت بڑی نمایاں نظر آتی تھی۔ شکل و صورت تو بہت ہی اچھی تھی، وہ ڈری ڈری سی لگتی تھی جو قدرتی بات تھی۔ میں نے حسب عادت اس کے ذہن اور دل سے یہ ڈر اتارنے کے لیے بہت کچھ کہا۔ میرے لہجے اور انداز میں شفقت بڑی نمایاں تھی۔ میں نے بات شروع کی تو اس نے میری پوری بات سنے بغیر التجا کے لہجے میں کہا کہ اس کے منہ سے کوئی راز کی بات نکل جائے تو میں اللہ کے واسطے کسی کو پتہ نہ چلنے دوں۔
اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ غریب گھر کی لڑکی ہے اور سسرال بہت امیر لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بات پر گھر سے نکال باہر کریں۔ میرے دل میں پہلے ہی اس کی ہمدردی پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے یقین دلایا کہ میں اس کی ہر بات پردے میں رکھوں گا۔ اس نے بات شروع تو کر دی، لیکن میں نے دیکھا کہ رک رک کر بولتی تھی اور ڈرتی تھی کہ کوئی ایسی ویسی بات زبان پر نہ آ جائے۔ چونکہ مجھے اس کے متعلق اور اس کے سسرال گھر کی ساری باتیں معلوم ہو چکی تھیں، اس لیے میں نے اسے لقمے دینے شروع کر دیے اور وہ بولتی چلی گئی۔ پھر میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے سارے حالات معلوم ہیں۔ مثال کے طور پر اسے 2 باتیں بتائیں تو اس کے چہرے پر کچھ سکون نظر آنے لگا۔ اس نے تصدیق کر دی کہ اس کا خاوند اس احساس سے محروم ہے کہ وہ خاوند ہے اور یہ لڑکی اس کی بیوی ہے۔ البتہ وہ پیار اور محبت کو سمجھتا تھا۔ اس لڑکی کو میں اصلی نام کے بجائے نسرین بتاؤں گا۔ ایک تو نسرین بات کرتے ڈرتی تھی، اس لیے رک رک کر بول رہی تھی۔ دوسرا، میں نے محسوس کر لیا کہ یہ زیادہ بولنے والی لڑکی ہے ہی نہیں۔ میں اس کے بیان کو بھی طول نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنی شادی پھر ازدواجی زندگی کے متعلق جو بیان دیا وہ بالکل ان بیانات کی تصدیق تھی جو میں مختلف افراد کی زبانی پیش کر چکا ہوں۔ میری حوصلہ افزائی سے اس نے ذرا روانی سے بولنا شروع کر دیا، مختصراً یوں کہ ان تینوں بہنوں سے ان کا باپ بہت ہی پیار کرتا تھا۔ باپ کی غربت اور مجبوری کی بات تو پہلے سنائی ہے۔ نسرین نے کہا کہ اس نے اپنے پیارے اور معزز باپ کے لیے یہ قربانی دی کہ ایک پاگل خاوند کو قبول کر لیا، اور ابھی تک اس نے اپنے دل میں بھی شکایت پیدا نہیں کی کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ باپ کا قرض ادا ہو گیا اور وہ ایک بیٹی کے فرض سے فارغ ہو گیا، تو یہی خوشی نسرین کے لیے بہت تھی۔ اس معصوم لڑکی نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ اسے باپ نے بیچ ڈالا ہے تو کہتے رہیں۔ نسرین کے یہ الفاظ مجھے آج بھی اتنی مدت کے بعد تک یاد ہیں۔ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا بھولے بھٹکے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس شادی کو اس گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کر لیتی ہوں، اور اگر یہ میری نیکی ہے کہ ایک پاگل اور پیار کے پیاسے خاوند کو پیار اور سکون دے رہی ہوں تو اسے میں اپنی کسی نیکی کا اجر سمجھتی ہوں۔ اگر یہی نیکی ہے تو اللہ مجھے اور اجر دے گا۔ نسرین صوم و صلات کی پابند تھی۔ مقتول کی ماں کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ اس عورت کی فطرت میں فتنہ فساد بھرا ہوا ہے، لیکن نسرین صرف اس لیے اس کی ہر بات مانتی اور اس کی خدمت کرتی تھی کہ اس کا اپنا ٹھکانہ بنا رہے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ اس عورت کا رویہ کیا ہے۔ نسرین اس انتہائی برے رویے سے ڈرتی ساس کو خوش رکھتی تھی۔ نسرین شاید 4-5 جماعتیں ہی پڑھی تھی، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی سمجھ لیتی تھی جو بعض تعلیم یافتہ لوگ بھی سمجھ نہیں پاتے یا پھر سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ جان گئی تھی کہ رحیم پیار کا پیاسا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں ماں کی ممتا سے محروم ہوا اور ستیلی ماں کی بے رخی اور پھر برے سلوک کا شکار ہو گیا، اور اس کی ذہنی خرابی کی وجہ یہ تھی۔ نسرین رحیم کے لیے سراپائے پیار بن گئی تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد رحیم کی ذہنی صحت یابی کی دعا مانگتی تھی اور رات کو کچھ وظائف پڑھ کر رحیم کے جسم پر پھونکے مارتی تھی۔ میں چونکہ نسرین کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہا تھا، اس لیے اس نے ایسی باتیں بھی سنا ڈالیں جن کا تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے روکا ٹوکا بالکل نہیں۔ مجھے توقع تھی کہ راز کی کوئی نہ کوئی بات اسی روانی میں اس کے منہ سے نکل جائے گی۔ میں اسے ایسے طریقے سے آہستہ آہستہ اپنی بات پر لے آیا کہ اسے محسوس ہی نہ ہو سکا کہ میں اس کے ذہن پر قابض ہو گیا ہوں۔ اس روانی میں اس نے بتایا کہ رحیم رات کو دوسرے کمرے میں سویا کرتا تھا۔ یہ نسرین کی دانش مندی تھی کہ اس نے رحیم پر کبھی جبر نہیں کیا تھا کہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوئیں۔ ہر 8-10 روز بعد نسرین پیار اور محبت کے ذریعے رحیم کو رات اپنے پاس سلانے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن رحیم میاں بیوی کے تعلقات سے بیگانہ تھا۔ میں نے نسرین کو یاد دلایا کہ 2 مرتبہ مقتول اس کے کمرے میں گیا تھا اور اچانک رحیم آ گیا تھا۔ نسرین نے اس کی تصدیق کر دی۔ مقتول رحیم کو دیکھ کر کمرے سے نکل گیا تو رحیم نے کہا تھا کہ یہ پھر یہاں آیا تو میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ اسی روانی میں بڑی معصومیت اور بھول پن کے ساتھ نسرین نے قتل کی رات کا وقوعہ بھی سنا دیا۔ وہ اس طرح کہ نسرین گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس رات رحیم ساتھ والے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ نسرین نے صحیح وقت نہ بتایا، اسے وہ آدھی رات کہتی تھی۔ ہوا یوں کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ ویسے ہی نہیں کھل گئی تھی بلکہ کسی نے اسے آہستہ سے ہلا کر جگایا تھا۔ اس نے دیکھا کہ پلنگ پر کوئی بیٹھا ہے۔ وہ اسے رحیم سمجھ کر بڑی تیزی سے اٹھ بیٹھی، لیکن وہ رحیم نہیں بلکہ مقتول تھا۔
نسرین اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور فرش پر کھڑی ہو گئی۔ مقتول نے اٹھ کر اسے اپنے بازوؤں میں لینا چاہا اور ساتھ منت سماجت بھی کی کہ وہ شور نہ کرے۔ نسرین نے بلند آواز سے کہا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فوراً نکل جاؤ۔ مقتول کو شاید پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج رات رحیم دوسرے کمرے میں سویا ہے۔ نسرین نے مجھے بتایا کہ مقتول کو یقیناً معلوم تھا کہ رحیم رات نیند کی گولی کھا کر سوتا ہے اور اسے کوئی ہوش نہیں رہتی۔ اس وقت مقتول نسرین کے لیے بھوکا بھیڑیا بنا ہوا تھا۔ یہ اس کی دلیری اور جرأت کی انتہا تھی۔ نسرین نے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ وہ اگر دوڑتی نیچے جاتی اور مقتول کی ماں کو جگا کر بتاتی کہ مقتول نے اس پر دست درازی کی ہے تو ماں مقتول ہی کی طرفداری کر کے اسے بے گناہ ثابت کر دیتی اور پھر نسرین کے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ لیکن نسرین ایک شیطان کے آگے ہتھیار ڈالنے والی لڑکی نہیں تھی۔ مقتول نسرین پر لپک لپک کر پڑتا تھا اور نسرین اس سے بچنے کی کوشش میں کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی اور اس دوران اس نے لائٹ آن کر دی۔ پھر دونوں کمرے کے درمیان والے دروازے تک جا پہنچے۔ دروازہ کھلا تھا۔ مقتول نے اسے پکڑنا چاہا تو نسرین ایک کواڑ سے لگی تو یہ کواڑ پیچھے دیوار سے لگا اور اچھا خاصا دھماکہ ہوا۔ اس سے رحیم کی آنکھ کھل گئی۔ نسرین بڑی تیزی سے اس تک پہنچی اور اسے جھنجھوڑا۔ او بغیرت! نسرین نے روتے اور چلاتے ہوئے رحیم سے کہا، میں تیری عزت ہوں، اٹھ کے دیکھ۔ رحیم تیزی سے یہ پوچھتا ہوا اٹھا، کیا ہوا ہے؟ نسرین نے مقتول کا نام لے کر کہا کہ وہ مردود میرے پلنگ پر چڑھ آیا تھا۔ اسی اثنا میں مقتول وہاں سے کھسکا۔ رحیم نے شاید اسے دیکھ لیا تھا۔ رحیم نسرین کو ایک طرف کر کے نسرین والے کمرے میں گیا۔ نسرین رحیم کے پلنگ پر بیٹھ کر اور منہ دونوں ہاتھوں میں سے چھپا کر ذرا اونچی آواز میں رونے لگی۔ اس گھر میں تو اس کی عزت بھی محفوظ نہیں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ رحیم کہاں ہے، کہیں مقتول کے ساتھ اس کی لڑائی نہ ہو گئی ہو۔ وہ بدک کر اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی۔ رحیم وہاں نہیں تھا۔ نسرین باہر نکلی اور سیڑھیوں کی طرف گئی تو اسے رحیم اوپر آتا دکھائی دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا آ رہا تھا۔ نسرین نے اس سے پوچھا، کہاں گئے تھے؟ رحیم نے کوئی جواب نہ دیا اور نسرین کا بازو پکڑ کر کہا، اندر چل، اور اندر لے جا کر نسرین کو اپنے ساتھ لٹا لیا۔ نسرین مجھے یہ وقوعہ سناتے سناتے اچانک چپ ہو گئی اور اس کے چہرے پر پریشانی کا تاثر آ گیا، جیسے اسے اچانک کوئی بات یاد آ گئی ہو اور یہ بات بڑی ہی خوفناک ہو۔ بھائی جان، نسرین نے مجھے کہا، آپ یہ شک تو نہیں کریں گے کہ قتل رحیم نے کیا ہے؟ وہ تو ویسے ہی نیچے چلا گیا اور واپس آ گیا تھا۔ میں نے انجان اور اناڑی بنتے ہوئے اسے تسلی دی کہ میں ایسا شک نہیں کروں گا اور اسے شک نہ ہونے دیا کہ مجھے معمے کا حل مل گیا ہے۔ قاتل رحیم تھا اور اس نے مقتول کا گلا دبایا تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا سوائے اس کے کہ رحیم کو جس پر غصہ آتا تھا اس کا وہ گلا دبانے کی بات کرتا تھا، لیکن رحیم کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی سی بات کافی نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی شہادت ہی نہیں تھی۔ نسرین کہہ سکتی تھی کہ اس نے ایسا کوئی واقعہ سنایا ہی نہیں، نہ کوئی ایسی بات کی ہے۔ اب دیکھیے خداوند تعالیٰ کس طرح میری مدد کرتا ہے۔ میں نسرین سے کچھ اور باتیں پوچھ رہا تھا اور اب وہ خود ہی محتاط ہو کر جواب دیتی تھی۔ اتنے میں میرے دفتر کا بند دروازہ بڑی ہی زور سے کھلا۔ دونوں کواڑ دیواروں سے لگے۔ میں نے غصے سے چونک کر ادھر دیکھا تو دروازے میں رحیم کھڑا تھا اور اس کا باپ اسے پیچھے گھسیٹنے کی کوشش میں تھا۔ میرا غصہ وہیں ختم ہو گیا۔ میں نے رحیم کے باپ سے کہا کہ اسے اندر آنے دو چودھری۔ رحیم مجھے غصے سے گھورتا ہوا بڑی تیزی سے اندر آیا اور نسرین کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نسرین اٹھ کھڑی ہوئی اور جواب دیا کہ تھانے دار صاحب نے بلایا تھا۔ تم ہو تھانے دار؟ رحیم نے ہاتھ میری طرف غصے سے بڑھا کر کہا، اسے تم نے بلایا ہے، میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اس نے نسرین کو اپنے بازو میں لیا اور کہا، آؤ چلیں۔ میں نے غصے کا ذرا سا بھی اظہار نہ کیا۔ رحیم کا باپ بھی اندر آ گیا تھا اور وہ رحیم کو بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے اسے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے رحیم سے کہا کہ تھانے دار صاحب قتل کی تفتیش کر رہے ہیں اور انہوں نے نسرین کو اسی سلسلے میں بلایا ہے، اسے ابھی ساتھ نہ لے کر جاؤ۔ مجھے چودھری پر غصہ آیا کہ وہ رحیم کو غصہ دلا رہا ہے اور میں جو اس سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نہیں پوچھ سکوں گا، لیکن اس کا نہایت اچھا اثر ہوا۔ رحیم پاگلوں کے انداز سے بڑی زور سے کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ میں نے چودھری اور نسرین کو باہر بھیج دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ رحیم کو خوش کرنے کے لیے اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ یہ خواہ تم جیسے اچھے اور شریف آدمی کو پریشان کرتے ہیں۔ تم اپنی کرسی پر بیٹھو۔ رحیم نے میری کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟
تم یہ پوچھتے ہو کہ اس حرامزادے کا گلا کس نے دبایا ہے؟ وہ میں نے دبایا تھا، اب پوچھو۔ چپ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ شاباش، میں نے کہا، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب یہ بتاؤ تم نے اس کا گلا کیوں اور کس طرح دبایا تھا؟ یہ نسرین ہے نا؟ رحیم نے کہا، یہ بڑی اچھی لڑکی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، میں اس کو کہیں نہیں جانے دوں گا، بہت پیار کرتی ہے مجھ سے۔ اس خبیث آدمی نے اس کو تنگ کیا تھا، وہ نیچے چلا گیا تو میں نے جا کر اس کا گلا دبا دیا، وہ گر پڑا اور میں اوپر آ گیا۔ یہ تو بہت ہی مختصر باتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ لمبی گفتگو ہوئی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح جواب دیتا رہا اور کبھی کبھی کہکہا لگا کر ہنستا بھی تھا۔ میں نے اسے باقاعدہ حراست میں لے لیا۔ اب میرے سامنے دو مسئلے تھے، ایک یہ کہ اس ذہنی معذور ملزم سے اقبالی بیان کس طرح لوں، اور دوسرا یہ کہ شہادت اور ثبوت کس طرح فراہم کروں۔ نہایت اہم گواہ نسرین تھی، جو صاف انکار کر سکتی تھی کہ مقتول اس کے کمرے میں گیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال یہ بڑی ہی لمبی بات ہے جو سامعین کے لیے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ میرا کام تھا اور اس کے لیے میں نے اپنے انگریز ڈی ایس پی سے رہنمائی مانگی تھی۔ اگلے ہی روز رحیم کا باپ ایک ہندو وکیل کو ساتھ لیے تھانے میں آ گیا۔ اس وکیل کو وہ ضلع کے مرکزی شہر سے لایا تھا جہاں سیشن کورٹ تھی۔ اس وکیل نے کہا کہ وہ ملزم کا ڈاکٹری معائنہ کروانا چاہتا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ ملزم ذہنی طور پر معذور ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں اس وکیل کو جانتا تھا، بڑا ہی قابل اور تجربے کار وکیل تھا۔ یہ ملزم کا حق تھا جو یہ وکیل مانگ رہا تھا۔ رحیم کے ڈاکٹری معائنے کا انتظام کر دیا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان، پاگل خانے سے پاکستان تک۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اب آپ کو سیدھا سیشن کورٹ میں لے جاتا ہوں جہاں رحیم کے خلاف دفعہ 302 یعنی قتل کا کیس چلا تھا۔ صفائی کے اس ہندو وکیل نے پہلے روز ہی یہ موقف اختیار کر لیا کہ ملزم ذہنی طور پر معذور ہے اور یہ اپنے اعمال اور حرکات کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے بڑی لمبی چوڑی اور عالمانہ بحث کی اور قانون کے حوالے دیے۔ یہ بھی بتایا کہ ملزم دلی کے دو مشہور اور تجربے کار ذہنی امراض کے ڈاکٹروں کے زیر علاج ہے اور دونوں ڈاکٹروں کو کورٹ میں پیش کیا جائے۔ کورٹ میں رحیم کا رویہ اور اس کی حرکات اور اس کے کہے اور پھر اس کے آنسو صاف بتا رہے تھے کہ یہ شخص دماغی طور پر صحیح نہیں، لیکن ایسی حرکات تو ہوش مند ملزم بھی کر سکتے ہیں۔ جج صرف پاگلانہ حرکات سے متاثر نہیں ہوا کرتے۔ رحیم کے باپ نے بیٹے کو بچانے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ اگلی پیشی پر وہ دونوں ڈاکٹروں کو دلی سے اپنے خرچے پر لے آیا۔ ذہنی امراض کے اینگلو انڈین اسپیشل کو سرکاری حیثیت بھی حاصل تھی۔ اس نے کورٹ میں آ کر ایسا تجزیہ پیش کیا کہ جج متاثر ہو گیا۔ دوسرے ڈاکٹر نے بھی اس کی تائید میں اپنا تجزیہ پیش کیا۔ سیشن جج نے سرکاری طور پر مقرر کیے ہوئے ذہنی امراض کے 2 اسپیشلسٹ ڈاکٹر طلب کیے اور ملزم کا معائنہ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ اگلی پیشی پر ان دونوں ڈاکٹروں نے رحیم کو پاگل قرار دے دیا۔ سیشن جج نے قانون کے ضروری تقاضے پورے کیے، چودھری نے گواہ بھی پیش کر دیے اور آخر میں سیشن جج نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ملزم دماغی طور پر معذور ہے اور اسے پاگل خانے میں بھیج دیا جائے۔ میں نے اس کہانی سے یہ حصہ حذف کر دیا ہے کہ قانونی تقاضے کیا کیا تھے اور وہ کس طرح پورے کیے گئے اور مقدمے کی سماعت کس طرح ہوئی۔ یہ تفصیل بہت لمبی ہونے کے علاوہ ٹیکنیکل بھی ہے اور سامعین کے لیے غیر دلچسپ بھی۔ میں سامعین کی دلچسپی کی ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں۔ کہانی پہلے ہی بہت لمبی ہو گئی ہے۔ رحیم کو لاہور کے پاگل خانے میں بھیج دیا گیا اور میرا کیس ختم ہو گیا۔ میری کامیابی یہ تھی کہ میں نے قاتل کو پکڑ لیا تھا۔ 14-15 سال بعد جب اس بر صغیر میں ایک خونی انقلاب آ کر گزر گیا تھا اور پاکستان کے نام کا ایک نیا ملک وجود میں آ کر 11-12 سال پرانا بھی ہو چکا تھا اور قتل کا یہ کیس میرے ذہن سے صاف ہو گیا تھا۔ راولپنڈی کی مال روڈ پر مجھے ایک خوش پوش اور خوش وضع آدمی ملا اور یہ کیس یاد دلایا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہ آیا۔ میرا نام رحیم ہے، اس نے کہا۔ پھر بھی مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ یہاں میں فرضی نام استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اسے میں اخلاقی پابندی سمجھتا ہوں۔ رحیم کا اصل نام کچھ اور تھا۔ فلیٹیز ہوٹل میں بیٹھ کر رحیم نے جب اس کیس کی تفصیلات بیان کی اور یہ بتایا کہ وہ وہی پاگل ملزم ہے جسے لاہور پاگل خانے میں بھیج دیا گیا تھا تو مجھے یاد آ گیا۔
اور اب رحیم کو دیکھا تو حیرت سے میرا ہی منہ کھل گیا اور آنکھیں ٹھہر گئیں۔ میں نے اسے پوچھا کیا وہ ذہنی خرابی کی ایکٹنگ کرتا رہا تھا؟ پاگل خانے میں گئے ہوئے ذہنی مریض کم ہی ٹھیک ہو کر باہر آیا کرتے ہیں۔ نہیں ملک صاحب، اس نے کہا، وہ ایکٹنگ نہیں تھی، میں واقعی ذہنی طور پر مریض ہو گیا تھا اور مجھے پاگل قرار دینے والوں نے غلط فیصلہ نہیں دیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس طرح شعور کی دنیا میں واپس آیا ہوں۔ ماہر نفسیات بتاتے ہیں کہ ذہن ایک بہت بڑی قوت ہے۔ ذہن انسان کو تباہی کی کھائیوں میں پھینک سکتا ہے اور ذہن ہی ان کھائیوں سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میں رحیم کی داستان مختصراً سنا دیتا ہوں، پھر دیکھیں کہ ذہن کیا کیا کرشمے دکھاتا ہے۔ 2.5-3 سال کی عمر میں رحیم مامتا سے محروم ہوا۔ وہ روتا تھا اور ماں کو یاد کرتا تھا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اور اس ستیلی ماں نے رحیم پر جبر اور تشدد شروع کر دیا۔ باپ کا رویہ بھی مشفقانہ نہ رہا۔ 11-12 سال کی عمر تک رحیم کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس پر کیا کیا ظلم و ستم ہوئے۔ اس کے بعد اسے باتیں خواب کی طرح یاد تھیں۔ پھر جوں جوں اس کی عمر آگے بڑھتی گئی اس کا رویہ کچھ اور ہی طرح ہوتا گیا۔ اس نے ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اسے کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ کوئی حرکت غلط کر رہا ہے۔ مثلاً دانستہ 1-2 برتن توڑ کر وہ ہنسا کرتا تھا۔ اس طرح وہ ذہنی مریض ہوتا چلا گیا۔ اسے اتنا ہی یاد تھا کہ وہ اذیت سی محسوس کرتا تھا جس سے اس کے آنسو نکل آتے تھے، اور پھر خیالوں ہی خیالوں میں کوئی ایسی خوشگوار تصویر سامنے آ جاتی کہ وہ ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے بعد اسے کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی۔ بہت کوشش کر کے اس نے 1-2 باتیں مجھے سنائیں، لیکن یہ بھی کہا کہ اسے وہ خواب سمجھتا ہے۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ نسرین کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ پھر اسے یاد آنے لگا کہ یہ لڑکی اس سے محبت اور پیار کرتی تھی۔ یہاں اسے کچھ باتیں یاد آنے لگیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مامتا یا پیار واپس مل رہا تھا جو اسے نسرین دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اب وہ کسی وقت تھوڑی سی دیر کے لیے بیدار ہو جاتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ شعور میں آ جاتا تھا، لیکن پھر دنیا تاریک ہو جاتی تھی۔ وہ بیدار اس رات ہوا جس رات اس نے مقتول کو قتل کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا محسوس کیا جیسے کسی نے بڑی زور سے دھکا دے کر اسے اندھیرے سے اجالے میں پھینک دیا ہو۔ اس نے اپنا تجزیہ یوں سنایا کہ نسرین نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا، او بے غیرت! یہ تھا وہ جھٹکا جس نے اسے ذہنی طور پر بیدار کر دیا۔ یہ نسرین کے پیار کا اور اس کے ایثار کا کرشمہ تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ مقتول کے پیچھے دوڑتا ہوا سیڑھیاں اترا۔ مقتول ابھی آخری سیڑھی سے نیچے اتر ہی رہا تھا کہ رحیم نے پیچھے سے اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر دبا لی، اور اس وقت چھوڑی جب وہ مر چکا تھا۔ اسے مار کر رحیم اوپر گیا تو وہ پوری طرح ہوش و حواس میں آ چکا تھا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نے پہلی بار نسرین کو اپنے ساتھ پلنگ پر لٹایا۔ میرے بلاوے پر نسرین رحیم کو سوتا چھوڑ کر چودھری کے ساتھ تھانے آ گئی تھی۔ رحیم نے سنایا کہ وہ جاگا اور دیکھا کہ نسرین وہاں نہیں تھی۔ نیچے گیا تو ستیلی ماں نے اسے بتایا کہ نسرین تھانے گئی ہے۔ رحیم بڑے غصے سے تھانے جا پہنچا اور میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے ہنستے ہوئے اعتراف کیا کہ جب وہ تھانے میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس وقت اس کی ذہنی خرابی پھر بیدار ہو گئی تھی، لیکن وہ زیادہ تر ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اسے کوئی افسوس نہیں تھا کہ اس نے مقتول کو قتل کر دیا ہے۔ وہ پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا اور وہاں اس نے پاگلوں کو دیکھا تو اسے افسوس سا آنے لگا کہ کیسے کیسے جوان آدمی اندر پڑے تباہ ہو رہے ہیں۔ اس سے اس میں مزید بیداری ہونے لگی، لیکن اصل کام اس کے باپ نے کیا۔ اس نے پاگل خانے کی انچارج اور 2 ڈاکٹروں کو منہ مانگے پیسے دے کر بیٹے کو ٹھیک کروا لیا، اور پھر پاگل خانے سے 8-9 مہینے بعد خارج بھی کروا لیا۔ وہ واپس اپنے گھر گیا تو نسرین اپنے ماں باپ کے گھر تھی۔ وہ تو ماتم کی کیفیت میں تھی۔ رحیم کو پتہ چلا کہ لوگ اس کے ماں باپ سے کہتے رہے ہیں کہ پاگل خانے سے کبھی کوئی پاگل ٹھیک ہو کر نہیں آیا، بیٹی کی شادی کر دو، لیکن نسرین نے صاف انکار کر دیا تھا۔ رحیم پہنچ گیا اور نسرین کو اپنے گھر لے آیا۔ اب وہ صحیح معنوں میں خاوند تھا اور نسرین کو بیوی بھی سمجھتا تھا۔ اس کے چند مہینوں بعد ملک تقسیم ہوا، خون خرابہ ہوا، لیکن چودھری اپنے خاندان کو پہلے ہی نکال کر لے آیا تھا۔ پاکستان میں رحیم اپنے والدین سے الگ ہو گیا تھا اور یہاں اسے اتنی زیادہ زمین مل گئی کہ وہ پہلے سے زیادہ اچھی حیثیت کا مالک ہو گیا۔ اللہ نے نسرین کی نیکی کا اجر دیا اور انہیں 3 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔